بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ خواتین کے بھیس میں وارداتیں کرنے والے نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے خواتین کے بھیس میں وارداتیں کرنے والے 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر زنانہ لباس کی تصاویر اور خاص تعلق قائم کرنے کے لیے پرکشش جملے استعمال کر رہے تھے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے اسنیپ چیٹ کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں بتایا ہے کہ یہ بہروپیے نوجوانوں کو جھانسا دے کر بلا لیتے تھے، ان سے نقدی اور گاڑیاں چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں انہیں مجبور کر کے ان سے ATM کارڈ چھین لیتے اور ان سے خفیہ نمبر لے کر رقمیں نکالنے کی وارداتیں بھی کر رہے تھے۔ ریاض پولیس نے مختلف رپورٹیں ملنے کے بعد گروہ کی گرفتاری کی اسکیم تیار کی اور بالآخر ان تک رسائی حاصل کر لی۔ تینوں عمر کے دوسرے عشرے میں ہیں۔ انہوں نے 2 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک گاڑی چھیننے اور 9,000 ریال قبضے میں کرنے کی واردات بھی تسلیم کی ہے۔ سیکریٹی فورس نے تینوں کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ پاکستان میں ہوں، اقامہ تجدید نہیں ہوا، کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں جن کے جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عدیل حسن گوندل نے اقامے کی تجدید کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں، میرا اقامہ تجدید نہیں ہوا۔ 11 محرم کو اقامہ ختم ہو رہا ہے، کیا تجدید ہوگا؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ مملکت سے باہر چھٹی پر گئے ہوئے تارکین وطن کو حکومت کی جانب سے دی جانے والی رعایت کے تحت ایسے افراد جن کے اقامہ اور خروج عہدہ موجود کرونا وائرس کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے تھے، ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے، اقامہ اور خروج عہدہ کی تاریخ میں توسیع 15 مارچ کو جب سے بین الاقوامی پروازوں کی آمد بند کی گئی تھی کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ احکامات کے مطابق توسیع 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ جوازات کی جانب سے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خودکار سسٹم کے تحت تمام تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی جا چکی ہے۔ آپ کا اقامہ کیونکہ 11 محرم کو ایکسپائر ہوگا، اس لیے ابھی اس میں وقت باقی ہے۔ اس حوالے سے حکومتی اداروں کا کہنا تھا کہ بعد ازاں حالات کا جائزہ لینے کے بعد مزید توسیع کا اعلان کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کفیل جوازات کے آبچر سسٹم میں دی گئی سہولت رسائل و طلبات کے ذریعے آپ کے اقامے کے بارے میں استفسار کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ توسیع نہ ہونے کی کیا وجہ تھی۔ تاہم ابھی تک سعودی عرب میں پروازیں بحال نہیں ہوئیں، اس لیے وہ تارکین جو اپنے ملک چھٹی گئے ہوئے ہیں ان کی واپسی کے بارے میں کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ واپسی کب تک ہوگی۔ عبد المجید نے پوچھا ہے کہ میں 2 جولائی 2015 میں چھٹی پر آیا تھا، اس کے بعد سے واپس نہیں گیا، اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ خروج عہدہ ویزا، جسے ایگزٹ ری انٹری کہا جاتا ہے، پر چھٹی جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے دوران یعنی نارمل حالات میں واپسی مملکت آئیں۔ وہ تارکین جو خروج عہدہ پر جا کر واپس نہیں آتے انہیں قانون کے مطابق خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے، جس پر ایسے افراد کو مملکت میں 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران وہ کسی دوسرے ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ آپ کو گئے ہوئے 5 برس ہو چکے ہیں، آپ مقررہ مدت جو کہ 3 سال کی تھی گزار چکے ہیں، اس لیے جب فلائٹیں کھل جائیں اور حالات نارمل ہو جائیں تو آپ واپس آ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں 1 محرم سے صفیں بچھانے کا آغاز۔ مسجد نبوی میں کرونا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 1 محرم سے صفیں بچھانے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بچھائی جانے والی صفوں پر نمازیوں کے درمیان فاصلہ متعین کرتے ہوئے نشانات بھی لگائے جائیں گے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مسجد نبوی کے صحنوں سے تمام صفیں اٹھا لی گئی تھیں، جبکہ آنے والوں کو ہدایات جاری کی گئی تھی کہ اپنے جائے نماز ہمراہ لے کر آئیں۔
مدینہ منورہ میں ادارہ امور مسجد نبوی شریف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یکم محرم 1442 ہجری سے مسجد نبوی کے صحنوں اور کی جانے والی توسیع کے مقامات پر صفیں حسب سابق بچھانے کے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ صفیں بچھانے کا آغاز یکم محرم سے کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ کارکنوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ صفوں میں نمازیوں کے لیے فاصلے کی نشاندہی کے لیے نشانات لگائیں۔ بچھائی جانے والی صفوں پر ایک نمازی سے دوسرے کے درمیان کم از کم 180 سینٹی میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے فاصلہ رکھتے ہوئے صفوں پر نشانات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مارچ 2020 کے اوائل میں حرمین میں بھی نماز باجماعت پر پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ دیگر مساجد میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نماز باجماعت بند تھی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ عید الفطر تک جاری رہا۔ بعد ازاں کرفیو میں مرحلہ وار نرمی کی گئی اور مساجد میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کھولا گیا۔ تاہم اس دوران نمازیوں کے درمیان فاصلے کے اصول پر عمل درآمد جاری ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں 7000 صفیں صحنوں اور توسیع مقامات پر بچھائی جائیں گی۔ ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع کی جائے۔ سعودی کابینہ نے ایران کے خلاف اسلحہ کی پابندی میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہر طرح کی روایتی یا غیر روایتی اسلحہ سے متعلق ایران پر عائد پابندی اٹھائی گئی تو اس سے مزید تباہی و بربادی پھیلے گی۔ کابینہ نے یہ مطالبہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس آن لائن ہوا۔ شاہ سلمان نے اجلاس کے آغاز میں اپنے کامیاب آپریشن پر جذبات کے اظہار اور داعیہ کلمات کے لیے مسلم عرب اور دوست ممالک کے قائدین اور فرزندان وطن کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سعودی کابینہ نے اس سال غیر معمولی حج موسم کے دوران حفاظتی صحت اور تدابیر اور شاندار انتظامات پر مسرت کا اظہار کیا۔ کابینہ نے توجہ دلائی کہ محدود حج کے فیصلے پر امت مسلمہ اور عالمی برادری کا اظہار اطمینان قابل قدر ہے۔ محفوظ حج اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب غیر معمولی حالات میں مثالی انتظامات کا اہل ہے۔ وزیر مملکت و قائم و مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر عصام بن سعد نے بتایا ہے کہ کابینہ میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کرونا وبا کی تازہ صورتحال پر مشتمل رپورٹیں پیش کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے ترقی یافتہ لیبارٹری ٹیسٹ 40 لاکھ سے زیادہ کیے جا چکے ہیں۔ اس بات پر تسلی ظاہر کی گئی ہے کہ مملکت کے تمام ہسپتال مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے لیے انتہائی احتیاط برت رہے ہیں۔ آئندہ بھی حفاظتی تدابیر جاری رکھیں گے۔ رپورٹ میں کرونا ویکسین سے متعلق ملکی و بین الاقوامی ریسرچ اور کلینیکل ٹرائلز کے نتائج بھی اجاگر کیے گئے۔ کابینہ نے علاقائی بین الاقوامی حالات حاضرہ کا بھی جائزہ لیا۔ اس حوالے سے محبان سوڈان کی 8ویں کانفرنس اور اس سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان کی تائید و حمایت کی گئی۔ اس یقین کا اظہار کیا گیا ہے کہ سوڈان کی خود مختاری اور اتحاد و سالمیت کا احترام ضروری ہے۔ تنازع کے اسباب طے کر کے جامع امن معاہدہ ناگزیر ہے۔ کابینہ نے یمن کی تعمیر و ترقی اور امن و استحکام کا مشن جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کابینہ نے بین الاقوامی تیل منڈیوں کے تازہ حالات اور منعقد سعودی، اماراتی، کویتی، بحرینی، عمانی اور عراقی وزرائے توانائی کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے کی حمایت کی، جبکہ متعدد ملکی امور کے بارے میں 8 فیصلے بھی کیے گئے۔ سعودی عرب امن منصوبے کا پابند ہے۔ وزیر خارجہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ریاض فلسطین اور اسرائیل کے درمیان عرب امن معاہدے کے تحت امن کا پابند ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ جمعرات کو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے اعلان کے بعد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا یہ بیان جرمنی کے شہر برلن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب بستیوں کی تعمیر اور الحاق کی یک طرفہ اسرائیلی پالیسیوں کو ناجائز اور 2 ریاستی حل کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے جرمنی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ اسرائیل کی یک طرفہ اقدامات فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن کے مواقع میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اپنے جرمن ہم منصب سے ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران حوثیوں کو اسلحہ سے لیس کر رہا ہے۔
شہزادہ فیصل بن فرحان کا لیبیا کے بحران کے حوالے سے کہنا تھا کہ سعودی عرب لیبیا کے بحران کے حل کے لیے برلن کانفرنس کے مقررہ کردہ اصولوں اور قاہرہ امن منصوبے کا حامی ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔